الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. یہ سپیکر والا کتنے بیٹھا ہے؟ بھائی ہم جیسا تھوڑا ان کھولو ذرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق اور سعادت عطا فرمائی کہ میں دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کے گوندلا مولا میں حاضر ہوا اور آپ کی اس جامعہ مسجد میں انعقاد پذیر اس دینی کانفرنس میں، اجتماع میں، تقریب پروگرام میں شریک ہوا. دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو، شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میرے بھائیوں نے، ساتھیوں نے، بزرگوں نے جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے آج کی اس کانفرنس کا انعقاد، انتظام اور اہتمام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ وہ تمام پاکیزہ مقاصد، اعلیٰ اہداف پورے فرمائے. یقیناً ہماری یہ کانفرنس جس عنوان کو بیان کرنے کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے
وہ آپ سب حضرات نے اشتہارات کے ذریعے اعلانات کی وساطت سے سن لیا، پڑھ لیا، جان لیا کہ وہ بہت ایمان افروز، روح پرور عنوان ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ عنوان کیا ہے؟ مل کے بول رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ یہ وہ عنوان ہے جس کو 1,00,000 کئی ہزار نبیوں اور رسولوں نے بیان فرمایا۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جو پاکیزہ تذکرے اس کلام مجید میں بیان کیے ہیں، ان میں کیا بیان ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے واقعات کو بیان کرنے کا فلسفہ اور حکمت بیان کرتے ہیں، اور فرمایا کہ میں نے نبیوں کے یہ واقعات کوئی قصے اور کہانی کے طور پر، یعنی قصے سے مراد جس طرح ہم کو کہانی سناتے ہیں اس طرح نہیں، اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بڑا راز اور فلسفہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے انبیاء علیہ السلام کی باتیں آپ کو اس لیے سنائی ہیں، ان کو پڑھ کر، ان کو سن کر آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، آپ کا دل اور اللہ کی توحید پر قائم ہو جائے۔ ان انبیاء کے واقعات کیا ہیں؟ وہ یہی بیان کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید کے پہلے صفحے اور اس صورت میں بیان کیے جس کے بارے میں اس کے کئی نام رکھے گئے، اور ایک نام ہے ام الکتاب۔ کیا نام ہے؟ اس ام الکتاب میں اللہ نے ہمیں جو بنیادی اسباق دیے کہ قرآن پاک کا خلاصہ اگر تم نے پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ کو پڑھو، اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين۔ ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص کر تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری مشکلات کو حل کرتا ہے تو تو کرتا ہے، اور اللہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھیں کوئی ہے اللہ کے سوا جو بے بس اور لاچار اور مضطر انسانوں کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہے کوئی ایسا؟ اور لبیک پہ ایسے کہتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہے۔
اس کی پریشانی کو رفع کر دیتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ قلیلاً ما تذکرون، 1,24,000 نبیوں نے یہی دعوت دی، اور نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی باتیں اللہ نے قرآن میں اسی حوالے سے بیان کی۔ اللہ کا پیغمبر نوح علیہ السلام طوفان ہے، اتنا بڑا طوفان کہ جس نے بڑے بڑے چوبارے وہ بھی غرق کر دیے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو ڈبو کے دکھا دیا۔ اس طوفان میں کشتی میں بیٹھے ہیں، ہر طرف طوفان ہے، سیلاب ہے، پانی کا زور و شور ہے۔ اس مشکل میں اللہ کا پیغمبر جناب نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی توحید سنانے والا کشتی میں بیٹھ کر کیا پڑھتا ہے، کس کا نام لیتا ہے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے رفقا کو کس کا راستہ دکھاتا ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی۔ اب تھک تو نہیں گئے؟ مجھے آواز شروع ہے اور پہلی تقریب میں لے لی ہے، چونکہ صبح خطبہ جمعہ بڑا سفر ہے میرا، تو ہمت ہے نا انشاءاللہ؟ جو فجر تک بیٹھنے کی ہمت رکھتا ہے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا فجر تک بیٹھنا قبول فرمائے۔ پریشان نہ ہو جانا، میں نے ابھی آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے، پھر انشاءاللہ مولانا بہادر علی صاحب آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں۔ توجہ ہے، ہمت ہے، انشاءاللہ 25 منٹ سن سکتے ہیں نا؟ 5 منٹاں دے راضی ہو گئے جی، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ فرمائے، اللہ کا پیغمبر مشکل سے نکلنے کا راستہ وہ کس کا دکھا رہا ہے؟ فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس طوفان میں، اس سیلاب میں، اس فلڈ میں، پانی کی اس طغیانی اور سرکشی میں میری کشتی ساحل پہ پہنچے گی، منزل پہ پہنچے گی تو کس کے نام کی برکت سے؟ مل کے بولیں بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ سامنے جل رہی ہے، پھینکنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ تفسیر فتح القدیر میں امام شوکانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ 40 دن نمرود اور اس کی گورنمنٹ نے اس آگ کو دہکایا، اس کو جلایا، اس کو بہت بڑی آتش بنایا۔ اس سے پہلے تاریخ انسانیت میں اتنی بڑی آگ کا الاؤ کبھی نہیں دہکایا گیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا۔ اتنی بڑی آگ، اس میں پھینکنے کی تیاری مکمل ہو چکی، ٹائم آ چکا، اور پوری اس عوام اور پبلک میں ایک بندہ ان کا حامی نہیں، سب دشمن کھڑے۔ این اس موقع پر لوگ تو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ کس کا سہارا؟ مل کے بولیں۔ لیکن توحید والا، ایمان والا، وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ تنکا نہیں آیا، سہارا بن کر جبریل امین آیا۔ اور آ کر یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جبریل عرض کرتا ہے خلیل اللہ، یہ میرے ساتھ بادلوں کا دروغہ فرشتہ بھی آیا ہے، آپ اجازت دیں ایک لمحے سے پہلے یہ اتنا پانی برسا دے گا کہ نمرود کی ساری آگ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں، ڈوبتے کو عرش والے کا سہارا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری میں فرمایا جبریل تم بھی میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اس فرشتے سے کہو یہ بھی ہٹ جائے، اس لیے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ حسبی اللہ۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ
الصحیح للبخاری، اس روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب کا نام صحیح بخاری ہے، بخاری شریف ہے، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دادا جان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہٹ جاؤ، اس لیے کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے مجھے کس کا سہارا؟ میرا اعتماد کس پر؟ میرا اعتماد جبریل تیرے اوپر نہیں، اور بادلوں کے فرشتے تیرے اوپر میرا بھروسہ نہیں، میرا بھروسہ ہے تو عرش والے پر۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ نے اسی لیے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن توکل کرتے ہیں تو کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ ابراہیم نے توکل کس پہ کیا؟ ابراہیم کا عقیدہ مشکلات کو حل کرنے والا کون ہے؟ مصیبتوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ پریشانیوں کو رفع کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آئے آگ میں پھینک دیا گیا، پھر رزلٹ کیا نکلا؟ ابھی آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ادھر عرش سے آواز آ رہی ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں، ڈوبتے کو مل کے بولیں، اس جملے کو ٹھیک کر کے جائیں، اپنے ذہنوں میں اس بات کو راسخ کر کے جائیں۔ سب کو کس کا سہارا؟ مل کے بولیں اللہ کا۔ اب اللہ کا سہارا دیکھو کیا آواز آ رہی ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ابراہیم۔ ہم نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس نے کہا؟ توجہ فرمائیں، اللہ نے قرآن میں اپنے لیے دو قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں نے یہ کیا، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا۔ جہاں رب اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی جلالت، اپنی ہیبت، اپنا رعب، اپنے اختیارات بیان کرنے پہ آتا ہے تو وہاں رب یہ نہیں کہتا میں نے کہا، بلکہ رب فرماتے ہم نے کہا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ فرمایا۔ آگ میں ابراہیم کو پھینکا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر تنکا تو تنکا جبریل کا سہارا بھی قبول نہ کیا، فرمایا ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ تو پھر رب فرماتے ہیں میرے خلیل نے جب یہ عقیدہ دکھایا دنیا کو تو پھر میں نے بھی دکھایا کہ ہم نے آگ سے کہا او آگ، چیزوں کو جلانا تیری فطرت ہے، چیزوں کو جلانا تیری فطرت ہے۔ آپ آگ میں سندر ڈال دیں جلا دے گی، زیتون کو ڈال دیں تب بھی جلا دے گی، فلسطین سے لکڑی لے ہیں ڈالیں وہ بھی جلا دے گی، جس کو ڈالیں جلا دے گی۔ عرش والا رب فرماتا ہے ہم نے آگ سے کہا آج تو اپنی فطرت نہیں دکھائے گی بلکہ آج عرش والی ذات اپنی قدرت دکھائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آگ سے کیا فرمایا؟ اپنی فطرت کے خلاف، اپنی فطرت کے الٹ
آگ کی فطرت یہ ہے، آپ آگ کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی یا حرارت محسوس ہوگی؟ مل کے بول رہے ہیں، سردی محسوس ہوگی یا گرمی محسوس ہوگی؟ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، آگ کونی بردہ ہو جا ٹھنڈی، اپنی حرارت حرورت بند کر دے۔ کیا جرت ہے تیری میرے ابراہیم پہ تو اپنی حرارت دکھائے، باقی سب کے لیے تیری حرارت، مگر میرے ابراہیم کے لیے تیری برودت، تیری ٹھنڈک، تجھے میں ٹھنڈا کر رہا ہوں، اور ٹھنڈا بھی اتنا زیادہ نہیں کہ جو دکھ اور تکلیف کا باعث ہو، وَسَلَامًا، جس میں سلامتی وہ ٹھنڈک، جس میں عافیت وہ ٹھنڈک، جس میں صحت تندرستی وہ ٹھنڈک، جس میں دل کا انشراح ہو وہ ٹھنڈک، تو میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ پاک نے اور ابراہیم علیہ السلام کی اس عقیدے نے ہمیں کیا واضح کیا، اور آگ کی اس مشکل کو ابراہیم کے لیے آسان کر کے دکھانے والا، اس مشکل کو ختم کر دینے والا۔ اور پھر جب آیا فرعون، نمرود آیا، آگ جب ختم ہو گئی، راہ کے ڈھیر تھے، راہ کے ڈھیر ٹرکوں کے حساب سے ہٹاتا ہٹاتا اور بینڈ باجے بجاتا ہوا، خوشیوں کے تازیانے بجاتا ہوا جلوس لے کے آیا کہ میرا دشمن آج ختم ہو چکا ہے۔ جب راہ ہٹاتے ہٹاتے درمیان میں پہنچے تو کیا منظر دیکھا، وہاں ابراہیم علیہ السلام زندہ و سلامت اس طرح مسکرا رہے تھے جیسے کوئی پھولوں کی سیج پہ بیٹھ کے مسکرا رہا۔ اللہ اکبر، ابراہیم خلیل اللہ، کیا واضح کر دیا مشکلات کو حل کرنے والا کون ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ یونس علیہ السلام کشتی میں سوار، فساہم فکان من المدحضین، بھنور میں پھنس گئی، اب کشتی چلنے کا نام نہیں لیتی، بھنور سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس بیچارے ملا نے چپو مارے، ساری تکنیک دکھائی، جو مہارت تھی آزما لی، تھک ہار کے بیٹھ کے کہتا ہے آج میرے تجربے کے مطابق کوئی غلام اپنے مالک اور آقا کی مرضی کے بغیر سوار ہو چکا ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا کشتی ساحل پہ نہیں جا سکتی۔ قرہ ڈالو، جس کے نام کا قرہ نکلے وہ چھلانگ لگا دے، باقی تو بچ جائیں۔ چنانچہ قرہ ڈالا گیا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَسَاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، جب قرہ ڈالا گیا تو نام میرے پیغمبر یونس علیہ السلام کا نکلا۔ اللہ کے پیغمبر فوراً سمجھ گئے میں نے نینوا کا علاقہ چھوڑ دیا اللہ کی اجازت آنے سے پہلے۔ اللہ اکبر، یہ میرے اور آپ کے لیے غلطی ہے، پیغمبر غلطی نہیں کرتا، اس کے لیے لفظ غلطی کا استعمال نہیں کرتے، یہ عصمت نبوت کے خلاف ہے۔ اللہ کے ہاں ایک کام ہوتا ہے افضل، ایک اس سے بھی افضل ہے، ایک افضل ہوتا ہے اور ایک اس سے بھی جب نبی اس سے جو افضل ہوتا ہے اس کام کے بجائے افضل کام کر لے تو اللہ پاک یہاں یہ چیز بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کام یہاں ہوا۔ اللہ اکبر، ساری کشتی والوں نے کہا کہ نہیں، اتنا خوبصورت انسان، اتنی باوقار شخصیت، نبی اپنے دور کا سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے، اس کے دور میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں انسانوں میں سب سے اعلیٰ اگر اللہ نے کسی کو بنایا تو نبیوں کو بنایا، رسولوں کو بنایا، پیغمبروں کو بنایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم وآتينا عيسى ابن مريم البينات۔ رسول سب سے اعلیٰ، یونس علیہ السلام، کشتی والوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتے،
کرے میں غلطی ہوگی، دوبارہ کرا ڈالو، دوبارہ کرا ڈالا تو پھر نام یونس علیہ السلام کا نکلا۔ کشتی والے پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، تیسری بار پھر کرا ڈالا گیا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ اب یونس علیہ السلام نے لوگوں کے پکڑتے پکڑتے خود ہی چھلانگ لگا، عرش والے رب نے مچھلی بھیجی، میری امانت آ رہی ہے۔ اب گئے سیدھے مچھلی کے پیٹ میں۔ اب مچھلی کے پیٹ میں کیا اندھیرا ہوگا آپ اندازہ لگائیں، کیا آزمائش ہوگی، کیا مشکل ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ نہ وہاں پہ کھڑکی، نہ دروازہ، نہ روشن دان، نہ روشنی، نہ ہوا، نہ غذا۔ اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں، کہاں نبی کی شان اور کہاں اتنا بڑا امتحان۔ نبیوں کے امتحان بھی اللہ اتنے بڑے ہی لیتا ہے جتنے بڑے اللہ نے ان کو درجات عطا کیے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا امتحان میں اور آپ کبھی تصور تو کر کے دیکھیں، اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی ایسی آزمائش میں انسان مبتلا ہو جائے کہ کسی سمندری مخلوق کے پیٹ میں انسان پورا چلا جائے۔ اللہ اللہ کیا بنا پھر اس مشکل میں، اس مصیبت میں۔ یونس پیغمبر کا کردار اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ کہاں بیان کیا؟ کس لیے بیان کیا؟ کہ ضیاء اللہ بخاری کبھی آئے گا سائیوال سے اور گوندلاں والا کی عزیزیہ مسجد میں بیٹھ کر کوئی کہانی آپ کو سنائے گا؟ نہیں، اس لیے اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم سب مل کر یہاں سے زندگی کے لیے سبق سیکھیں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل آئے تو ہم بھی وہی کریں جو یونس پیغمبر نے کیا، جو اللہ کے رسول نے کیا۔ اس مشکل میں پیغمبر پھنسے تو کیا کیا یونس علیہ السلام نے؟ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ۔ ظلمات، ظلمت کی جمع، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو۔ اللہ کے پیغمبر نے پکارا، ندا دی، ظلمتوں میں، اندھیروں میں، تاریکیوں میں، یوں کہہ لیں رات کی تاریکی، سمندر کے پانی کی تاریکی، دریا کے پانی کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے۔ ان اندھیروں میں پیغمبر پکار رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ مل کے بولیں، زور سے بولیں، اللہ اکبر۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں، کس کا سہارا؟ مل کے بولیں، اللہ کا پیغمبر کس کو پکار رہا ہے؟ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے پیغمبر نے اندھیروں میں پکارا، کیا کہا؟ میرے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، میرے اللہ تیرے سوا، مل کے بولے، او الہ کا جو معنی اس میں بڑی وسعت ہے، بڑی جامعیت ہے، کئی مفاہیم اس کے تابع۔ اب سیاق قرآن کیا واضح کر رہا ہے؟ وہاں جو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، اس کا معنی یہ کہ میں مشکل میں پھنس چکا ہوں، اس مشکل سے نجات دینے والا تیرے سوا، مل کے بولیں، کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، میں تیرا کنڈا کھٹکھٹا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آسمان والے رب نے کیا فرمایا؟ لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون۔ اگر میرا پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا،
سبحان اللہ کے وظیفے نہ کرتا اور میری تسبیح نہ کرتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، بخاری نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہے ہیں۔ یار توجہ ادھر کرو گے تو میں تقریر کرنی، یا تو چٹ پچھو اینو ویکھنا تے اینو ویکھنا تے اللہ دا قرآن پڑھنا پہ ادب دے خلاف ہے، یہ چیز غلط ہے۔ او بھائی جی ادھر، میں ادھر بیٹھ، علماء نے کسی نے آنا کسی نے جانا ہے، جو بندہ تقریر کر رہا ہے وہ کتاب و سنت بیان کر رہا ہے، یہ آداب کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ توجہ اپنی پوری ادھر مرکوز رکھیں، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں موسیٰ یونس علیہ السلام کس کو پکارا؟ مل کے بولیں اللہ میری مشکل کو حل کر دے۔ اللہ فرماتے اگر میرا پیغمبر ایسا نہ کہتا لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا، مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوری زندگی صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ وہ جو مچھلی والا میرا پیغمبر یونس علیہ السلام، اس نے جلدی کی، میرے حکم کا انتظار نہ کیا، تو پھر دنیا نے دیکھا کیا ہوا اس کے ساتھ۔ بالآخر اس آزمائش سے فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، اس کو اس آزمائش سے نکالنے والا کون ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، اس کو اس مصیبت سے نجات کس نے دی؟ مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں، اللہ نے اس مصیبت سے نجات دی۔ اللہ کا پیغمبر، علاقے کا، وقت کا پیغمبر، علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار، سب سے بڑی حویلیاں اس کی، سب سے زیادہ جانور مویشی اس کے پاس، غلے سے غدام اس کے بھرے ہوئے، نوکر چاکر کنیزیں اس کی حویلی اور گھر میں، اتنا اللہ پاک نے خوشحال بنایا۔ اللہ کا امتحان آیا، ایسی آزمائش آئی، اس پیغمبر کو سب کچھ بیچ باچ کر اپنے علاج پہ لگانا پڑا۔ بالآخر وہ مرض، تکلیف بڑھتی گئی، بالآخر 17 سال اللہ کا پیغمبر باہر آ گیا، آبادی سے باہر نکال دیا گیا۔ باوفا بیوی ساتھ رہتی ہے، خدمت کرتی ہے، ایک دن عرض کرتی ہے اللہ کہ آپ نبی اور پیغمبر ہیں، دعا کریں اللہ آزمائش ختم کر دے، آپ کو صحت عطا کر دے۔ جواب میں فرماتے ہیں میں نے 70 سال اللہ کی نعمتوں میں گزارے، 70 سال خوشحالی میں گزارے۔ اگر 70 سال اللہ میرے امتحان لیں تو میں کبھی حرف شکایت زبان پہ پھر بھی نہیں آنے دوں۔ تم 17 سال میں تھک گئی، جب بیوی جاتی ہے تنہائی محسوس ہوتی ہے، اللہ کا پیغمبر اس بیوی کی دلداری کے لیے، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے، اپنے امتحان کے لیے نہیں، اس کی دلداری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے اللہ قرآن میں کیوں درج کر رہے ہیں؟ اور دنیا میں بیمار انسانوں، مضطر لاچار انسانوں، تم مشکلات میں اگر پھنسے ہو تو جاؤ جا کر کردار میری ایوب کا پڑھ کے دیکھو، کیا کردار اس کا تھا۔ اس نے مصیبت کے ٹائم کس کو پکارا؟
اور مشکل کو حل کرنے کے لیے کس کے دروازے پہ دستک دی؟ اللہ کا قرآن وَأَيُّوبَ۔ اللہ تیرے قرآن میں کتنی مٹھاس ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ مٹھاس محسوس ہو رہی ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، منتظمین کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، یہ بزم قیامت تک سچتی رہے، یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ اللہ عزیز یہ مسجد کو قیامت تک آباد رکھے، جن بزرگوں نے اس کو بنایا اللہ اس مسجد کو ان کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بنائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين۔ میرے ایوب کی زندگی تو پڑھ کے دیکھو، کیا کیا اس نے؟ اللہ سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے شفا عطا کر دے، مگر میں قربان جاؤں اللہ کی بارگاہ میں پیغمبروں کے ادب پر، اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا دے۔ قرآن میں اس پیغمبر نے قصوری صاحب تسی اوپ بہ گئے یار، دو کستوریاں کٹھیاں کر لیاں جی، ماشاء مفتی صاحب بھی تشریف لائے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ کیا اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے؟ پیغمبر نے اللہ سے یہ نہیں کہا مجھے شفا دے دے، چونکہ یہ کہنے میں عربی گرامر کے لحاظ سے دو پہلو نکلتے ہیں۔ جب ہم کسی کو درخواست دیتے ہیں نا، عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، تو تب بھی عربی میں لفظ اور صیغہ وہی ہوتا ہے، اور جب کسی کو حکم دیتے ہیں تب بھی لفظ اور صیغہ وہی ہوتا ہے۔ سیاق و سباق اور ہمارا انداز گفتگو وہ متعین کرتا ہے کہ میں حکم دے رہا ہوں یا میں اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں۔ جب ہم اللہ کے سامنے وہی لفظ رکھتے ہیں تو ہماری دعا ہوتی ہے، درخواست ہوتی ہے، گزارش ہوتی ہے، عرض ہوتی ہے، التجا ہوتی ہے۔ اگر وہی لفظ حکمران پبلک کو دے، ماتحت کو دے، وہ آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ مجھے شفا عطا کر، یہ نہیں کہا۔ یہ کہنے میں اگرچہ عرض اور دعائی تھی، لیکن پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ جس میں آرڈر کا بھی پہلو نکلتا ہے، حکم کا پہلو نکلتا ہے، امر کا پہلو نکلتا ہے۔ اس لیے پیغمبر کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف نے، مجھے بیماری نے پریشان کر دیا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور تجھ سے بڑھ کر رحمت کرنے والا کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کر رحمت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک کے سب نے یہ بات کہہ کر سارا کچھ ہی کہہ دیا کہ اب تو جانے، تیری رحمت جانے، میں بیمار ہوا، مجھے تکلیف آئی ہے۔ یہ کہہ کر پیغمبر اللہ اکبر، ادھر سے آواز آئی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ میرے ایوب اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، کیا میرا بندہ ایوب نے بن کے دکھایا، ہم نے اس کو صابر پایا۔ دعا بھی مانگی تو کس ادب سے مانگی، کس احترام سے مانگی۔ ایوب تیری دعا ختم بعد میں ہوگی، تیری شفا کا فیصلہ ہم نے پہلے کر دیا۔ اللہ اکبر، ایسا کر زخمی ایڑی جہاں بیٹھے یہیں پہ مارو، زخمی ایڑی اٹھا کر وہیں پہ ماری، گرم پانی کا چشمہ جاری ہوا، فرمایا اس میں غوطہ لگاؤ۔ پیغمبر نے اپنے جسم کو کھینچ کھونچ کر زخمی جسم اس میں ڈالا، جب نکلے تو یوں لگا جیسے اللہ پاک نے ایک نوجوان جسم عطا کر دیا، جنت کی پوشاک آئی۔ فرمایا ایک اور ایڑی مارو، دوسری ایڑی ماری، ٹھنڈا پانی جاری کر دیا، فرمایا اسے پی لو۔ پیا، گرم پانی میں نہانے سے اللہ نے بیر کی ساری تکلیف دور کر دی، وہ دوسرا پانی پینے سے اللہ نے اندر بھی ٹھنڈک عطا فرمایا۔ اب پیغمبر بیٹھ گئے، اللہ فرماتے دامن پھیلاؤ، دامن پھیلایا۔ تم نے تو سونے کی یہ ڈلیاں، سونے کی ڈلیاں آج دیکھی نا، یہ چھوٹی چھوٹی جو ڈلیاں ہوتی ہیں سونے کی،
پیغمبر یونس علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے ان کی جولی میں ڈلیاں پھینکنا شروع کر دی، ٹک 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 کر کے وہ جولی بھر گئی، یہاں تک آگے سونے کی ڈلیاں 2-4 نیچے گر گئی۔ پیغمبر نے جلدی سے ان کو بھی پکڑا، آسمان سے رب نے فرمایا اما شبیت یا ایوب، اور ایوب جو ڈیر تیری جولی میں لگ گیا ہے اس سے تیرا دل نہیں بھرا تھا؟ 2-4 ادھر ادھر گر گئی، وہ بھی تم نے پکڑنا چاہیے۔ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، عرض کرتے ہیں میں یشبع عن رحمتک یا رب، اللہ تیری رحمت سے کسی کا دل بھر سکتا ہے؟ رحمت ہو تیری اور دل بھر جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہم تیری رحمت سے ہمارا دل بھر جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ایوب سے جو کچھ امتحان میں لیا تھا ڈبل کر کے عطا کر دی، جتنی زمینیں ڈبل کر کے دے دی، جتنی حویلیاں ڈبل کر کے عطا کر دی۔ مگر واضح یہ ہوا ایوب علیہ السلام کی اس بیماری کی مشکل کو حل کرنے والا کون ہے، اس مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ کس کس پیغمبر کی بات کریں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگئے کہ چلو ہم نے رات نکل جانا ہے، یہ بڑا ظالم ہے، نظام حکومت بڑا ظالمانہ، چلو یہاں سے آگے دریا کا کنارہ آ گیا، اور پیچھے فرعون کو مخبری ہوئی، فوجیں تیار کی، دوڑ لگائی، تلواریں گھماتا ہوا، شور مچاتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا، بدتمیزی کا طوفان اٹھاتا ہوا پیچھے تعاقب میں آیا۔ اب قرآن پاک نے اس مشکل ترین کیفیت کا نقشہ کھینچا، توجہ فرمانا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب اصحاب موسیٰ نے فرعون کی فوج کو آتے دیکھا، تلواریں لہراتی دیکھی، ان کی بدتمیزی کے نعرے سنے اور سامنے بہتا ہوا دریا دیکھا، وہ بنی اسرائیل کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہائے موسیٰ علیہ السلام تسی سانے مروا دیتا ہے، اسی توڑی گل مان کے کیڑی وڈی غلطی کر بیٹھے، اگر ہم یہاں کھڑے رہے فرعون آ کے ہمیں قتل کر دے گا، آگے بڑھتے ہیں تو پانی میں ڈوب کے مر جائیں، اب جائیں تو کدھر جائیں؟ اب مجھے بتلائیں قوم موسیٰ صحابہ موسیٰ مشکل میں ہیں یا نہیں؟ مل کے بولو، ذرا زور نہ بولو۔ اور میرے بھائیو ایک مشکل ہوتی ہے، میں نے چاہیے ٹیشو پیپر پڑھاؤ جی بخاؤ، اور میں اتنے بیٹھا وہ دور پہ ہے، میں انہوں پکڑنا چاہوں تو او اٹھ کے انج کر کے، یہ میرے لیے مشکل ہے یا نہیں؟ بولیں۔ اب میں اپنے اس بھائی سے کہتا ہوں مجھے پکڑائیے، یہ مجھے پکڑا دیں، یہ چیزیں ما تحت الاسباب، کیا یہ ما تحت اونچی بولو، جو رب نے اسباب کے نیچے رکھی، ان میں ہر ایک دوسرے کا معاون ہے، ساتھی ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو ما فوق الاسباب، کیا ہے؟ ما فوق ابھی دیکھیے ذرا ما فوق الاسباب۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بیچاری ناسلہ، کوئی زرہ نہیں، کوئی قلعہ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی دفاعی پولیس نہیں، فوج نہیں، رینجر نہیں، بیچارے نہتے خالی ہاتھ کھڑے، اور دشمن کی فوج سامنے آ چکی، قرآن کہہ رہے، اور ادھر دریا ہے، نہ کشتیاں ہیں، نہ بحری جہاز ہیں، نہ وہاں پہ پل ہیں، یہ مشکل ہے یا نہیں؟ چنانچہ قوم جو کہہ رہی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، وہ بیچارے سچے، مگر پیغمبر ہے، وہ سمجھتا ہے جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو ما فوق الاسباب مشکلات کو حل کرتا ہے تو کون؟ مل کے بولیں۔ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام گھبرائی قوم کے جرنیل، سپاہ سالار، اور جرنیل وہ ہوتا ہے جو قوم کو پریشان نہیں ہونے دیتا، ان کا مورال نہیں کرنے دیتا۔ جرنیل آیا ایک چٹان کے اوپر، گھبرائی قوم سے ان کا مورال بلند کرنے کے لیے خطاب کرتا ہے، اور خطاب بھی 1.5 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا نہیں کرتا،
اللہ کو اس کا خطاب اتنا پسند آیا کہ اللہ نے عرش عظیم پہ لے جا کر اپنی زبان مبارک سے دہرا کر موسیٰ کے خطاب کو کلام الہی کا درجہ عطا فرما کر قرآن میں نازل فرما دیا، تاکہ گوندلا والا میں جلسہ ہو اللہ ہی مشکل کشا کے عنوان پر بخاری آئے اور ان آیات کو پڑھ کر سنائے، تاکہ یہ سبق سیکھیں کہ مشکلات میں پکارنا ہے تو کس کو؟ گھبرائی قوم، موسیٰ جیسا جرنیل آیا چٹان کے اوپر، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، تقریر اس کی قربان جائیں وہ پیغمبر اور جس کی شان یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ، اللہ تو گرمی نے نڈال کرتا ہے، موسم بڑی اچانک تبدیل ہو گیا ہے نا، کیوں جی؟ میں بھی پھر کوٹ لا ہی تھا بس، میں نے بڑی لوڑگی جی کڑی بیری نہ آلی۔ حضرات میں عرض کر رہا ہوں پیغمبر اللہ کا موسیٰ، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ قرآن میں اس جرنیل کی تعریف کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے، قرآن سننے کو جی چاہ رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر خطیب سپہ سالار کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ اذ رأى النار وقال لأهل امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري۔ موسیٰ پیغمبر سپہ سالار، گھبرائی قوم، پریشان قوم، مشکلات میں انتہا درجے کی اپنے مرال کو ڈاؤن کر دینے والی قوم، اس سے خطاب کیا تو کیا فرمایا؟ ذرا جملہ سنیے اللہ کے پیغمبر کا، فرماتے کلا، کیا فرمایا؟ وہ اتنی غلط تو سارے یاد ہو جائے گی، کیا فرمایا؟ اونچی بولو، یاد کر لو سارے، کلا، ہرگز نہیں۔ یہ کلا کہہ کر بہت کچھ ہی فرما دیا، فرمایا پانی میں جرت نہیں ہمیں ڈبونے کی، فرعون کی تلواروں میں طاقت نہیں ہمیں کاٹنے کی، کیوں؟ ان معی ربی، اس لیے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا سیاح دین، وہ ابھی ہماری رہنمائی کرے گا۔ مولانا عبدالشکور صاحب تشریف لے آئے، میں ابھی مدینہ یونیورسٹی میں نہیں گیا تھا، بہت پرانی بات، میں کچھ طلباء اساتذہ ان کے ساتھ سیر کرنے مری کے علاقے میں گیا، توحید آباد کالا باغ میں ایک مدرسہ ہوتا تھا ان دنوں اہل حدیث، تو وہاں ایک استاد محترم سالانہ امتحان لے رہے تھے حدیث پاک کا، اور وہ استاد محترم تھے مولانا عبدالشکور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اتنی پرانی بات میں سنا رہا ہوں، سن 1979 کی، 79 کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، تا دیر ان کا سایہ سلامت رکھے۔ حضرات میں عرض کر رہا ہوں ان علماء کی موجودگی میں عربی گرامر کے لحاظ سے سین اور سوفا یہ مستقبل کا معنی متعین کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔
سین کا مطلب ہوتا ہے ارجنٹ، ابھی اسی وقت سیاح دین میرا اللہ میری رہنمائی فرمائے گا کہ اس مشکل سے ہم نے نکلنا کیسے، اس مشکل سے مل کے بولیں مشکل کشا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ما فوق الاسباب، مشکلات کو حل کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ کہا مجھے ابھی میرا اللہ رہنمائی کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پھر کیا بتایا میرے رب نے اسی وقت، میرے موسیٰ لاٹھی تیرے ہاتھ میں، بیت دریا پر ایک بار ایک ہی لاٹھی کو ایک بار مارنا تیرا کام ہے، 12 پل بنا کر تیری قوم کو گزار دینا یہ میرا کام۔ پریشانی سے نجات دی یا نہ دی؟ مشکل سے نکالا یا نہیں نکالا؟ اور موسیٰ کی قوم کی مشکلات کو حل کرنے والا کون ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ اور پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا اپنی قوم کو گھبراندے کیوں جے، میں توڑے نال ہے، یہ نہیں کہا، یہ کہا میرے ساتھ میرا۔ آخری بات، آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، فاطمہ کے بابا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن میں ان کی زندگی کے اندر جو مشکلات آئیں، ایک مشکل کا ذکر خود فرماتا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں ہیں۔ غار ثور میں میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے، میری آل اولاد کو، آپ کی آل اولاد کو اللہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، غار حرا اور غار ثور دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جا کے ذرا غار ثور دیکھے تو صحیح، غار ثور ہے کیا، بندہ پہنچتا کیسے؟ آمینہ کے لال، حسنین کریمین کے نانا جان، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان، خدیجہ و عائشہ و حفصہ و جویری امہات المومنین کے سر کے تاج، ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ صحابی، آپ کے عظیم ساتھی اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں غار ثور کے اندر، اور سامنے دشمنان کی فوج آ کے کھڑی ہوگی سامنے، اور اس طرح کے وہ طوفان بدتمیزی کا اظہار کر رہے تھے کہ جہاں منہ سے نکل رہی تھی آنکھوں میں سرخی اور شرارت اور خباثت، اور زبان درازی کر رہے ہیں، 100 اونٹوں کے انعام کا لالچ، ہاتھوں میں تلواریں۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہو گئے؟ ابو بکر نے جو جواب دیا لوح قلم پہ لکھ کے لے جاؤ۔ عرض کرتے ہیں آقا مجھے اپنا خوف نہیں ہے، ان قتلت انا وان قتلت انت قتلت الامت کلھا۔ اگر میں قتل ہو گیا نا آج تو کیا ہوگا، ایک فرد کا قتل، ایک انسان کا قتل ہوگا، لیکن اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہوا تو اس کا معنی ہوگا کہ پوری امت مسلمہ کو شہید کر دیا۔ مجھے اپنا خوف نہیں، آپ کا حزن، آپ کا غم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو جواب دیا ذرا سنیے۔ آقا علیہ السلام صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما
ابو بکر ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ ہے، اللہ ہمارا۔ اور نبی پاک نے مشکل کے ٹائم میں صدیق کو کس کا راستہ دکھایا؟ مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ اے آمنہ کے لال ہیں، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، نور الہدا، خیر الورا، سید الاولین سید الاخرین، رحمت للعالمین، خاتم المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، مگر صدیق اکبر کو، صحابی کو، صاحب کو، ساتھی کو راستہ کس کا دکھا رہے ہیں؟ نام کس کا سنا رہے ہیں؟ ہمیں مشکل سے نکالنے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ ثالثہما، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ان کی آواز، ان کی باتیں سن کر قرآن کا حصہ بنایا، اور وہاں جو نبی پاک نے فرمایا ذرا سنیے، لا تحزن اذ یقول لصاحبہ، قربان جائے صدیق کی شان پر اللہ صحابی رسول ابو بکر صدیق اکبر کے لیے لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ صاحب کا۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ نبی اللہ اپنے حبیب کے لیے بھی لفظ صاحب استعمال کر رہا ہے، اور حبیب کے ساتھی صدیق کے لیے بھی لفظ صاحب استعمال کر رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور جناب صدیق کی باری آئی، اللہ پاک یہاں بھی یہ فرما رہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اپنے صاحب سے میرے محبوب فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن، حزن نہ کر، غم نہ کر۔ کیوں؟ ان اللہ، مل کے بول لیں، آخری بات یہاں پہ عرض کر کے اجازت چاہ رہا ہوں، ان اللہ، مل کے بول لیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ۔ وہاں چلو واپس جہاں سے ہم چلے، دریا کا کنارہ، قوم سامنے کھڑی گھبرائی، اور اس کو تسلی دے رہا موسیٰ علیہ السلام، اور قوم بھی عام قوم نہیں، اصحاب، قال اصحاب موسیٰ، وہ اصحاب موسیٰ ہیں، وہ موسیٰ کے صحابہ ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے صحابی ہیں، اور یہاں ابو بکر بھی مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ لیکن ذرا فرق دیکھنا، وہاں موسیٰ علیہ السلام گھبرائی قوم کو جب تسلی دیتے ہیں نا، اور یہ فرماتے کہ مشکل کو ابھی حل کرے گا کون؟ لیکن وہاں جو لفظ کہا نا وہ یہ تھا ان معی ربی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا رب اونچی بولو، میرے ساتھ ہے۔ اور جب ابو بکر کو اللہ کے رسول تسلی دے رہے ہیں تو یہ نہیں فرما رہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ فرما رہے میرا رب ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اصحاب موسیٰ ایمان عقیدے میں مضبوطی کے لحاظ سے، اعمال میں، اخلاق میں، معاملات میں بلندی کے لحاظ سے ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچے تھے کہ موسیٰ پیغمبر انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑا کر کے یہ کہتے کہ ہم سب کے ساتھ ہمارا رب ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں صدیق کی شان پر، صدیق اس منزل پہ پہنچ چکا تھا کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں ان اللہ معنا، جس طرح میرا اللہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے اسی طرح اللہ ابو بکر کے بھی ساتھ۔ ان اللہ معنا، ان اللہ، توجہ فرمائے، نبی پاک نے بھی واضح کر دیا مشکلات کو حل کرنے والا کون ہے، ما فوق الاسباب، مشکلات سے نکالنے والا کون ہے۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ کی غلامی اختیار کر لو۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ کی غلامی، میں عام الفاظ میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اللہ کی غلامی، جہاں رب نے کہا کرو کرو، جہاں فرمایا نہ کرو نہ کرو، یہ ہے تقوی۔ فرمایا اللہ کی غلامی تم اختیار کر لو، یجعل لہ مخرجا، تمہاری ہر مشکل کو حل میں کر کے دکھاؤں، میں تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔